بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے کہ جو اسلامی تاریخ میں صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی کہ جو اس عظیم شخص سے بھی واقف نہیں ہوں گے، اور اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ آج ہماری نئی جنریشنز میں اپنا ہیرو آئرن مین، سپر مین اور بیٹ مین جیسے بڑے بڑے فرضی کریکٹرز کو بنا رکھا ہے، جن کا اصل میں اس دنیا میں کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اپنی تاریخ کے ان بڑے بڑے ہیروز کو بھول گئے ہیں کہ جن کی بدولت مسلمانوں نے آج اس دنیا میں اپنے وجود کو باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو، فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصی، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کی ایک واحد ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر 3 مذہبوں کو ماننے والے لوگ اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصی ایک ایسی جگہ ہے کہ جو عیسائی مذہب میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہیں دوسری طرف یہودی بھی اسے اپنی اہمیت دیتے ہیں، اور تیسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بھی بہت زیادہ اسے اپنا سمجھتے ہیں، اور بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یعنی اسلام میں کعبے کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی عمارت کا سمجھا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس سے 3 مذہبوں کی عقیدت کے جڑے ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس پر اپنا حق جتانے کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، اور یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، کبھی عیسائیوں کے ہاتھ، تو کبھی مسلمانوں کے بھی ہاتھ میں آیا۔ لیکن افسوس آج یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے تقریباً نکل چکا ہے، اور آج کی اس تحریر میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ہی بہادر جنگجو کے بارے میں کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اور اس شخص کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جتنی عزت کی نگاہوں سے مسلمان دیکھتے ہیں، اتنی ہی عزت کی نگاہوں سے غیر مذہب یعنی خاص طور سے عیسائی لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے ہی فتح کیا تھا، یعنی عیسائیوں سے چھینا تھا۔ اس کے باوجود بھی آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائی بھی بڑے ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس تحریر میں ہم ان تمام امور پر بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کی سپہ سالاری میں آپ کی فوج نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مجاہد تھے کہ جنہوں نے اسلام میں کعبے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی عمارت یعنی بیت المقدس کو ظالم عیسائیوں کے ہاتھ سے چھین کر فتح کر لیا تھا، اور اس پر مسلمانوں کی حکومت قائم کرتی تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے جب بیت المقدس کو چھینا اور بیت المقدس پر فتح حاصل کی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی۔
بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتے ہی کافی لمبے وقت پہلے سے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی بھاگ دوڑ رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلمان کمزور پڑنے لگے، مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور آہستہ آہستہ فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی کہ فلسطین کی پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلمان حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، اس کی لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا، اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی، اور پیدائش ہوتے ہی ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا۔ لیکن افسوس، خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آہستہ آہستہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر تخت پر بیٹھ سکے، لہذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپی تھی، اور صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جن کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کسی طرح ہم اپنے آباء و اجداد کی اس چیز کو واپس لیں جو ہم سے چھین لی گئی تھی۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھایا گیا ان کی عمر صرف 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی اندر کتنی قابلیت موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بٹھائے گئے تو اس وقت مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بڑے بڑے چیلنج تھے۔ انہیں جہاں ایک طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا، تو وہیں دوسری طرف شراب اور زنا جیسی بری بری چیزوں سے
بھی اپنی سلطنت کو چھٹکارا دلانا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے۔ پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ اس دور کی عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب بہت زیادہ کارگر مانی جاتی تھی، یعنی ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی ایسے انسان کو دیکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہماری ٹکر کا دشمن ہے یا ہم سے کہیں زیادہ مضبوط دشمن ہے، تو وہ اس کے خلاف شراب یا لڑکیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور افسوس ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس بھی جایا کرتے تھے۔ دوستو، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے سے مصر سے فلسطین پہنچ گئی۔ لہذا بیت المقدس کی جب عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نامی ایک مضبوط سپہ سالار پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ مصر کی مسلمانوں کی حکومت کی فوج میں ہی ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو بظاہر مسلمان تھا، لیکن اندرونی طور پر پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس ایجنٹ کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، لہذا نازی اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے لہذا نازی اپنے طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے۔ کئی جگہ محفل میں اس نے پیشکش کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چال کو اپنے سامنے ذرا برابر بھی ٹکنے نہ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا، لہذا نازی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو پھر اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا والا فارمولہ اپنایا، اور وہ دوسرا والا فارمولہ تھا لڑکی کا فارمولہ۔ لہذا اس نے ایک رات ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کو اپنے کام کے لیے راضی کر لیا۔ اس خوبصورت لڑکی کو راضی کرنے کے بعد وہ نازی جنرل جو عیسائیوں کا ایجنٹ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان ایک لڑکی آئی ہے